الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر ليسا ہم نے پڑھا تھا، یہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ لیس البر نہیں ہے اصل بر نیکی، اصل نیکی یہ نہیں کہ ان یہ کہ تو ولو تم پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو۔ جب بھی کوئی کسی پر زبر آئے گی اسے ہم کہیں گے کہ منصوب ہے، اور ہم نے آدھے منصوبات پڑھ لی ہیں، ابھی آج انشاءاللہ آدھے منصوبات پڑھ لیں گے، جس سے ہمیں معلوم ہو جائے گا جہاں بھی زبر آتی ہے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ کیا بنے گا۔ مفعول بھی ہے، مفعول فی ہے، مفعول معہ ہے، مفعول لہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جہاں پیش آئے گا تو ہمیں معلوم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے، پیچھے ذکر ہوا کہ مشرق کی طرف منہ کر لو، مغرب کی طرف منہ کر لو، اور یہ جو دوسرا سپارہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کے شروع ہی میں تحویل قبلہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے اصل یہ کہ نہیں ہے کہ تم چہرہ اپنا پھیر لو قبل المشرقی، مشرق کی طرف، او والمغرب یا مغرب، ولیکن لیکن اصل جو اصل البر نیکی ہے وہ یہ، یعنی کہ وہ اس بات پر زیادہ جھگڑ رہے تھے یہود اور نصارہ کہ ہمارا قبلہ یہ ہے، آپ کا قبلہ وہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قبلے کی بات بعد میں، پہلے تو ایمان کی بات ہے نا، اصل میں بات ہے ولیکن البر، اصل نیکی، البر نیکی یہ کہ من آمن باللہ، وہ ہے جو ایمان لے آئے اللہ پر۔ اللہ پر ایمان نہیں لانا اور بحث کرنی ہے قبلے کی، بھائی پہلے ایمان لے آؤ، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ہاں بہت سارے دوست بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں تو اصل چیز نیچے رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ من آمنا، وہ ہے جو ایمان لے باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت پہ ایمان لانا۔ اصل بات یہ ہے اللہ پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا۔ والملائکتی، اور فرشتوں پر ایمان لانا، والکتابی، کتابوں پر ایمان لانا، والنبی، نبیوں پر ایمان لانا۔ یہ ہے اصل نیکی کہ پہلے آپ کا ایمان ہوگا، اس کے بعد یہ قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے، یہ باتیں بعد میں ہوں گی۔ وآت المال، اور مال دینا، علی حب بھی، اپنی محبت پر، یعنی محبت بھی ہے کہ مطلب میں نے پیسہ جمع بھی کرنا ہے، بچوں کے لیے بھی رکھنا ہے، اس کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ ذوی القربہ، قرابت داروں میں، والیتامى، یتیموں میں، والمساکین، مسکینوں میں، وابن السبیل، اور مسافروں میں، والسائلین، اور مانگنے والوں میں، وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں، یعنی غلاموں میں۔ غلام ہوتے تھے وہ، اس میں مکاتب ایسے غلام ہوتے تھے جن کو آقا یہ کہہ دیتا تھا کہ اتنے پیسے دو تم آزاد ہو، تو وہ پھر لوگوں سے کہتے تھے ہماری امداد کریں، تھوڑے تھوڑے پیسے ہم جمع کر کے اس کو دے دیتے ہیں تاکہ میں آزاد ہو جاؤں۔ تو اللہ فرماتے یہ بھی نیکی ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنا، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْمُوفُونَ، اور پورا کرنا، بِعَهْدِهِمْ، اپنے عہد کو، اذا، جب عاہدوا، عہد کریں، یہ بھی نیکی ہے۔ والصابرین، اور صبر کرنے والے، فی البأساء، فی منع میں، البأساء تنگی میں، والضراء، اور سختی میں، وحین الباس، اور سختی کے وقت، جہاد کے وقت صبر کرنا، یہ نیکی۔ اولئک، یہ لوگ، الذین، وہ لوگ ہیں، صدقوا، جو سچے ہیں، یعنی یہی سچے ہیں کہ ایمان لاتے پھر یہ نیکیاں کرتے ہیں، پھر نمازیں پڑھتے، جب نماز پڑھنی پھر اس کے بعد قبلے کی بات آئے گی کہ نماز شروع کرنا ہے تب قبلے کی طرف منہ کرنا ہے، پہلے ایمان لاؤ اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر۔ تو وہ ایمان انہوں نے وہ لائے نہیں تھے اور بحث قبلے کی کر رہے تھے، تو اللہ نے اس چیز کا اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، صدقوا، جو سچے ہیں، واولئک، اور یہی لوگ، ہم المتقون، ڈرنے والے، پرہیزگار ہیں۔ تو یہاں اصل جو نیکی کی بات تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لے آئے، کتب علیکم القصاص، کتب، کتبہ، کتب، کتب مجہول، لکھا گیا، لکھ دیا گیا، ٹھیک ہے، کتب یعنی فرض کر دیا گیا، علیکم، تم پر، القصاص، و قصاص، بدلہ لینا،
فی القتلہ مقتول کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ الحر بالحر، آزاد کو کوئی قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں آزاد، والعبد غلام قتل کیا جائے گا بالعبد اس کے بدلے میں غلام، والانثى عورت کے بدلے میں بالانثى عورت۔ فمن پس جو عفیہ معاف کر دیا جائے، لہو اس کے لیے من اخی اس کی طرف سے، اس کے بھائی کی طرف سے شیء کچھ بھی نہیں ہے، کچھ کیا ہے، فتبعن پس پیروی کرنا ہے، مطالبہ کرنا بالمعروف بھلائی کے ساتھ، واداؤن اور ادا کرنا ہے، الیہ اس کی طرف باحسان احسان ماننے کے ساتھ، یعنی ایک ہوتا ہے قصاص اور ایک ہوتا ہے دیت۔ قصاص یہ ہوتا ہے کہ جان کے بدلے میں جان، اور دیت یہ ہوتا ہے کہ جان کے بدلے میں پیسے۔ تو اللہ فرماتا ہے کوئی بھلائی کے ساتھ اگر یہ قصاص والا معاملہ چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک، وہ نیکی کی طرف جاتا ہے کہ چلو غلطی ہو گئی جو بھی ہو گیا، تو پھر نیکی کی پیروی کرنا ہے۔ ذالک یہ بات جو ہے نا، قصاص کے بعد یہ دیت تمہارے لیے تخفیف ہے، ذالک تخفیف من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے، ورحمت و رحمت ہے۔ فمن اعتدی اور جو زیادتی کرے بعد ذالک اس کے، فلہ اس کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ اور لکم تمہارے لیے فی القصاص، ٹھیک ہے، اور لکم تمہارے لیے، لی لنا لکا لکما لکم تمہارے لیے، فی القصاص قصاص میں حیات زندگی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قصاص میں تمہارے لیے کیا ہے، زندگی ہے، یعنی یہ جو قصاص لینا ہے یہ زندگی ہے۔ جب ایک بندہ کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں جب اسے قتل کیا جائے گا تو دوسروں کی آنکھیں کھلیں گی، بیجا قتل و غارت نہیں ہوگی، اس سے زندگی بچے گی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیز گاری اختیار کرو، کوتبہ فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، اذا جب حضرا حاضر ہو، احدکم تم میں سے کسی ایک کو، الموت موت، اللہ غریب فرماتا ہے جب تم میں سے کسی ایک کے پاس موت آ جائے، یعنی موت کا وقت قریب آ جائے، ان یہ کہ طرح کا وہ چھوڑے خیرہ بھلائی، یعنی موت کا وقت قریب ہے اور کوئی مال چھوڑ کے جا رہا ہے۔ پہلے زمانے میں وصیت کرنا لازمی تھا ابتداء اسلام میں، اس کے بعد میراث کے احکام آ گئے سورہ آل عمران میں، پھر یہ وصیت کرنا جو فرض تھا وہ ختم کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم وصیت کر کے سوتے تھے، ہمارے سرانے کے نیچے وصیتیں لکھی ہوتی تھیں، تو اس کے بعد یہ سارا کچھ ختم ہو گیا۔ تو الوصیت للوالدین، وصیت کرنا والدین کے لیے، جب کوئی بیرونی ملک رہتا ہے، کچھ پیسے ہیں، کچھ چیزیں ہیں، کچھ جائیداد ہے، تو والدین کے لیے وصیت، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت بالمعروف، اور وصیت بھی اچھے طریقے سے کرے، کمی بیشی نہ کرے، حقا المتقین، حق فرض ہے یہ، المتقین اللہ پر، المتقین ڈرنے والوں پر یہ کیا ہے، فرض ہے۔ تو یہ چونکہ پہلے لازمی تھی، اور جب ہم دنیا میں وصیت کریں گے اس کے لیے لازمی ہے، دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم وصیت کریں گے اس میں اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم برابر دیں، چاہے وہ بیٹا ہے چاہے وہ بیٹی ہے، سب کو برابر ملے گا۔ تو مرنے کے بعد جو میراث ہے وہ تو اس حساب سے تقسیم ہوگی، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے وصیت کا پورا کرنا بہت اہم ہے کہ برابر بیٹے کو بھی اتنا ملے گا اور بیٹی کو بھی اتنا ہی ملے گا۔ فمن پس بدلہ جو اس کو تبدیل کرے گا اس وصیت کو، بعد اس کی ماں جو سمع اس نے سنا ہے، فإنما پس تو صرف اسم ہو اس کا گناہ، بدلنے کا گناہ، علی الذین اللہ پر، الذین ان لوگوں پر ہے، یبدلونہ جو اس کو تبدیل کرتے ہیں، یعنی وصیت سن لی، ظاہر ہے 3-4 بندے، وہ بندہ فوت ہو گیا تو آپس میں مکاؤ کر کے اس میں جائیداد میں کمی بیشی کر لی، اللہ فرماتے یہ گناہ ہے، جو تبدیل کریں گے ان پر یہ گناہ پڑے گا۔ ان اللہ بے شک اللہ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ ان حروف مشبہ بفعل، اللہ اس میں جلالت، یہ اس کا اسم ہو گیا، سمیع سننے والا، یہ اس کی خبر ہے، خبر اول، علیم خبر ثانی، ٹھیک ہے۔
تو ایک بھی خبر ہوتی ہے، دو بھی ہو جاتی ہیں۔ بے شک اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، اللہ جانتا بھی ہے، کوئی کمی بیشی نہ کرے، سنتا بھی ہے۔ فمن پس من جو خاف ڈرے گا، جسے اندیشہ ہو، جسے من موسن، من مانا سے موسن وسید کرنے والے سے، جنفن ناانصافی کا، جانبداری کا، او اثمن یا گناہ کا، کسی کو خوف ہو کہ یہ وصیت جو کرے گا یہ میرے لیے نقصان دہ ہو جائے گی، یا جانبداری کا رویہ رکھے گا، فاصلح پھر اس نے صلح کرا دی، بینہم ان کے درمیان، فلا اثم علیہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، آپس میں صلح کر لیں کہ اس طرح نہ کریں، جانبداری نہ کریں، نا انصافی نہ کریں۔ ان اللہ بے شک اللہ، یہ ان بار بار آ رہا ہے نا، ان اپنے پر حروف مشبہ بالفعل، اللہ اس میں جلاد، غفور بخشنے والا ہے، رحیم مہربان ہے، بے شک اللہ غفور بخشنے والا ہے اور رحیم مہربان ہے۔ یہ آپ نے جو حروف مشبہ بالفعل پڑھے اسی میں سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا ہمارا سبق نحو، یہ 11واں سبق اور 12واں سبق بڑی اہم سبق ہے دونوں، خاص طور پر 12واں اور 11واں 13واں۔ 12واں اس کی صرف مثالیں ہیں، اور 13ویں میں اس کی پوری وضاحت ہے، بلکہ 11واں اور 12واں۔ سبق نمبر 11، یہ میں تھوڑا سا پیچھے دہرا رہا ہوں آپ حضرات کے لیے۔ افعال عاملہ کا بیان، معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی فعل غیر عامل نہیں ہوتا، بلکہ ہر فعل عامل ہوتا ہے عمل کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ فعل معروف اور فعل مجہول۔ فعل معروف کا عمل، فعل معروف خواہ لازم ہو یا متعدی اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے۔ فعل معروف اسے کہتے ہیں فعل معروف، یعنی نیچے یہ دیکھیں فاعل، فعل معروف، فعل معروف، یہ دیکھیں وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہے۔ فعل معروف کیسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو، جیسے ضرب زید، زید نے مارا، اب یہ فعل ہے، ضرب فعل ہے نا، زید اس کا فاعل ہے، یہ تو فعل معروف ہو جائے گا۔ اپنے پیچھے فعل معروف بھی پڑھا ہے، معروف اور مجہول، جیسے ضرب زید، زید مارا گیا، اب اس کے فاعل کا پتہ نہیں چل رہا، ٹھیک ہے۔ فعل معروف وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو، کہتے ہیں کہ فعل معروف خواہ لازم ہو یا متعدی۔ لازم وہ فعل ہوتا ہے جس کو مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہوتی، متعدی وہ ہوتا ہے جسے مفعول بھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیچے بھی آ رہا ہے، دیکھیں 2 نمبر، متعدی، مفعول بھی کے لحاظ سے بھی فعل کی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں، یہ آگے اس کی پوری وضاحت آ رہی ہے۔ معروف اور مجہول، یہ تو آپ پڑھ رہے ہیں، ضربا ضربا ضربو، ضربا ضربا ضربو، ضربا ضربا ضربو معروف ہے، ضربا ضربا ضربو مجہول ہے۔ لازم وہ جیسے قام زید، زید کھڑا ہو گیا، بس اس میں یعنی جس میں مفعول کی ضرورت نہ پڑے، لازم۔ متعدی جس میں مفعول کی ضرورت پڑے، یہ آگے اس کی مزید وضاحت آ جائے گی۔ قام زید، زید کھڑا ہو گیا، بس بات مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ضرب زید، زید نے مارا، ٹھیک ہے۔ یہ فعل معروف لازم کی قام زید مثال ہے، اور متعدی کے ضرب عمر، عمر نے مارا، کس کو مارا اس کی ظاہر کچھ تھوڑی بہت ہمیں ضرورت ہے، خیر۔ تو فعل معروف خواہ لازم ہو یا متعدی ہو اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، فاعل کو کیا دیتا ہے؟ رفع دیتا ہے۔ جیسے قام فعل زید فاعل، ضرب فعل امر فاعل، اور 6 اسماء کو نصب دیتا ہے۔ فعل معروف خواہ لازم ہو متعدی ہو، فاعل کو رفع اور 6 اسماء کو نصب دیتا ہے۔ مفعول مطلق کو قام زید، مفعول فی جیسے صمت یوم الجمعۃ، مفعول معه جیسے جعل برد والجبات، مفعول له جیسے قمت اکراما لزید۔ اس کی مثالیں وضاحت آگے آ رہی۔ حال جیسے جاء زید راکبا، جو منصوب ہوگا انہی میں اقسام میں سے ہوگا۔ تمیز کو یعنی اس تمیز کو جو فاعل کی طرف نسبت فاعل کی طرف فعل کی نسبت میں پائے جانے والے ابہام کو دور کر، جیسے تاب زید نفسا، زید خوش ہوا بطور نفس۔ اگر فعل متعدی ہو تو مفعول بھی کو بھی نصب دے، جیسے ضرب زید، زید نے مارا امرن، کس کو؟ امر کو مارا ہے۔ اب اس کی آگے وضاحت آ رہی ہر ایک کی۔ سبق نمبر 12، اس میں فاعل، مفاعل وغیرہ کی تعریفات۔ فاعل کی تعریف، وہ اسم جس سے پہلے کوئی فعل ہو، وہ اسم جس سے پہلے کوئی فعل ہو، یہ کس کی بات ہو رہی؟ فاعل کی۔ فاعل کی تعریف سب سے پہلے وہ اسم جس سے پہلے کوئی فعل ہو، یہ
فاعل سے پہلے فعل ہوگا، وہ اسم جس سے پہلے کوئی فعل ہو اور جو اس کی طرف اس طرح منسوب ہو کہ اس فعل کا قیام اس اسم کے ساتھ ہو، یہ بہت اہم ہے۔ فاعل کے ذریعے وہ اسم جس سے پہلے کوئی فعل ہو، فاعل سے پہلے کیا ہوگا؟ یہ زیدن ہے نا، یہ اس سے پہلے فعل ہے، وہ اسم جس سے پہلے کوئی فعل ہو جو اس اسم کی طرف اس طرح منسوب ہو کہ اس فعل کا قیام اس اسم کے ساتھ ہو، جیسے ضرب زیدن، ضربن میں زیدن، زیدن فاعل ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس سے پہلے فعل ہے اور اس فعل کی جو مارنا ہے وہ نسبت کس کی طرف ہے؟ زید کی طرف ہے، یعنی زید کے مارنے کا جو قیام ہے یعنی ثابت ہونا ہے وہ مارنے کا جو فعل ثابت ہونا ہے وہ زید سے ہونا ہے، آسان لفظوں میں کہ زید نے مارا ہے تو جو مارنا ہے اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ زید کی طرف۔ تو فاعل وہ ہے جس سے پہلے فعل ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس فعل کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ اس فاعل کی طرف ہوگی، اس اسم کی طرف ہوگی، تو اسے ہم کہیں گے فاعل کہیں گے۔ ضرب زید ضربن، زید نے مارا ہے، ضربن سخت مارا ہے، یہ آگے آئے گا۔ مفعول مطلق ہم نے پیچھے پڑھا تھا، مفعول مطلق یہ پہلا ہی پڑھا تھا، ہاں غالب، ہاں پہلا ہی مفعول مطلق پچھلے سبق میں۔ مفعول مطلق کی تعریف: وہ مصدر جو کسی فعل کے بعد واقع ہو اور وہ مصدر اس کے معنی میں ہو، یعنی جو فعل ہے جیسے ضرب فعل ہے، ضرب فعل ہے تو آگے اس کا جو مصدر آ جائے، جیسے ضربت ضربن میں نے مارا ہے، ضربن مارنا، یعنی یہ اس میں تاکید کے لیے بھی آتا ہے، اس نو کے لیے بھی آتا ہے، اس کی آگے مزید وضاحت آئے گی، یعنی کہ فعل کے بعد مصدر آ جائے، جس مصدر سے فعل نکلا ہے۔ ہم جب گردانے پڑھتے ہیں ضرب ضربا ضربت، یہ ضرب اصل میں دربن سے نکلا ہے، ضرب یا ضربو دربن، جب ہم صرف جو ہے وہ کبیر کریں گے نا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ضربت دربن۔ اس میں دربن یہ کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے۔ کم تو میں کھڑا ہو گیا، قیامن، تو یہ قیامن کیا ہے؟ مفعول مطلق، یعنی فعل کا آگے مصدر آ جائے گا، اسے کہیں گے مفعول مطلق۔ مفعول فی کی تعریف: وہ اسم جس میں فعل مذکور واقع ہوا ہو، وہ اسم جس میں فعل مذکور واقع ہوا اسے ظرف بھی کہتے ہیں، اور ظرف کی دو قسمیں: ظرف زمان جیسے صمت یوم الجمعہ میں لفظ یوم، یعنی وہ فعل، وہ اسم جس میں فعل مذکور واقع ہو، کس دن یہ کام ہوا ہے، یہ کام کس دن ہوا ہے؟ جمعے کے دن ہوا ہے، یہ کام کس دن ہوا جی؟ جمعے کے دن ہوا ہے، تو اس لیے اس کو ہم کہیں گے سم، تو میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے کیا ہے؟ روزہ رکھا ہے، کس دن رکھا ہے؟ یوم الجمعہ، جمعے کے دن۔ تو یہ جو اسم ہے یہ اس میں اس اسم میں یعنی یہ یوم میں یہ وہ اسم جس میں فعل مذکور واقع ہو، یوم وہ اسم ہے جس میں فعل مذکور واقع ہوا ہے۔ کون سا فعل مذکور؟ جو پہلے فعل ہوا ہے، سمتو، میں نے روزہ رکھا ہے، کہاں کب روزہ رکھا ہے؟ جمعے کے دن۔ اب آگے بات سمجھ، مفعول فی کی تعریف: وہ اسم جس میں فعل مذکور واقع ہوا ہے، وہ اسم، ظاہر یوم اسم ہے، یومن آتا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کی اضافت بھی یومل ہے، تو اضافت ہو تنوین ہو تو یہ اسم کی علامت ہوتی ہے، تو یہاں کیا ہے کہ وہ اسم جس میں فعل مذکور واقع ہو، تو فعل مذکور کون سا؟ مذکور یعنی جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہو، میں نے روزہ رکھا ہے، کس دن؟ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن میں نے روزہ رکھا ہے، تو جو جس میں واقع ہوا ہے وہ کون سا دن ہے؟ جمعے کا دن، اسے کہتے ہیں مفعول فی، اور اسے ظرف بھی کہتے ہیں۔ دوسرا مکان، ظرف زمان اور ظرف مکان، یعنی زمانہ اور مکان، جلس تو میں بیٹھا اندکا تیرے پاس، ٹھیک ہے، میں لفظ اندکا یہ زمانہ ہے، یہ مکان ہے، پہلے زمانہ تھا، جمعے کا دن زمانہ ہے، اور مکان تیرے اندکا تیرے پاس، ٹھیک ہے، اب یہ بھی کیا ہے؟ ظرف مکان مفعول فی ہو جائے گا۔ مفعول معہو وہ اسم جو واؤ بمانا ماں کے بعد واقع ہوتا ہے، واؤ آتا ہے، واؤ مانا ماں کے ہوتا ہے، یعنی اصل میں واؤ ہوتا ہے لیکن ماں کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے جاء البرد والجباتی، ٹھیک ہے، جاء البرد والجباتی اصل میں تھا مع الجباتی، جاء البرد مع الجباتی، یعنی کہ سردیاں آئیں ساتھ جبوں کے، سردی جبوں کے ساتھ آئی، ٹھیک ہے، اس کی آگے نیچے آپ اس کی ترجمہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو والجباتی مع الجباتی یہ مفعول معو کی تعریف ہے، وہ اسم جو واؤ بمانا ماں کے بعد واقع ہو، واؤ ہوگا لیکن ماں کے معنی میں ہوگا، کہ کیسے پتہ چلے گا؟ آہستہ آہستہ آگے جب آگے گزریں گے آپ، ٹھیک ہے، اس چیزوں سے انشاءاللہ یہ آپ کی نظر اور فکر بڑھے گی۔
مفعول لہو کی تعریف، وہ اسم جو اس چیز پر دلالت کرے جو فعل مذکور کا سبب ہو، وہ اسم او- جو اس چیز پر دلالت کرے جو فعل مذکور کا سبب ہے، یعنی فعل مذکور جو پہلے ایک فعل ہوا ہے نا، اس کا سبب یہ ہے، مثلا کم تو میں کھڑا ہوا اکرامن، تعظیم کے لیے، لے زیدن، زید کی تعظیم کے لیے، میں اکرام، یہ مفعول لہو ہے، یہ تعظیم کے لیے میں کھڑا ہوا، میں کیوں کھڑا ہوا، میرے کھڑے ہونے کی وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، تعظیم کرنا۔ اب دیکھیں وہ اسم جو اس چیز پر دلالت کرے جو فعل مذکور کا سبب بنے، جو فعل جو کھڑے ہونے کا سبب ہے نا، وہ کیا ہے، اکرامن، اکرامن لے زیدن، زید کی تعظیم کے لیے۔ آگے یہ نیچے 3 ہے، 3 نمبر اس میں اس کی وضاحت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مفعول لہو یعنی وہ اسم جو اس چیز پر دلالت کرے جو فعل مذکور کا سبب بنا ہے، تو ٹھیک ہے۔ آگے مثال اور بھی، ضرب تو، ٹھیک ہے، للتعدیب، میں نے اس کو مارا کس کے لیے، ضرب تو تعدیباً، میں نے اس کو مارا تعدیباً، ادب سکھانے کے لیے۔ تو جو فعل مذکور کیا مارنا، تو اس کی وجہ کیا، علت کیا مارنے کی، اس کو ادب سکھانے کے لیے۔ یہ بھی ایک مثال بڑی مشہور آتی ہے۔ تو میں جو کھڑا ہوا ہوں، کیوں کھڑا ہوں، اس کے تعظیم کے لیے۔ یعنی جو فعل مذکور، وہ اسم جو اس چیز پر دلالت کر جو فعل مذکور کا سبب بنے، ٹھیک ہے، یعنی فعل مذکور کیا، میرے کھڑے ہونے کا سبب کیا، تعظیم ہے، اس کو کہتے ہیں فعل مذکور کا سبب۔ اب آگے یہاں تو ہم پچھلے والے سبق کو دہرایا نا، یہ جو یہاں تک پچھلے جو ہم نے پڑھا تھا اس کو ہم نے دہرایا ہے۔ اب آج کا سبق ہے حال، ٹھیک ہے، حال کی تعریف، یہ بھی منصوبات میں سے، ٹھیک ہے، مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول معہ، مفعول لہو، حال۔ آگے آئے گا مفعول بھی، یہ 5 مفعول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم کہتے ہیں حال، حال وہ اسم نکرہ جو فاعل یا مفعول یا دونوں کی حالت بیان کرے، حال یعنی حالت بیان کرے، فاعل کی حالت بیان کرے یا مفعول کی حالت بیان کرے۔ فاعل کی تعریف آپ پیچھے پڑھ گیا ہے، مفعول یہ آپ پڑھ رہے ہیں۔ جیسے جاء زید، زید آیا راکبن، سوار ہو کر، زید آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا، کس حالت میں آیا ہے، حالت سواری میں۔ یہ راکبن جو دو زبر ہے نا، یہ حالت بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ حال بھی کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے۔ ضرب تو زیدن، میں نے زید کو مارا، مشدودن، کس حالت میں، باندھ کے میں نے مارا، ٹھیک ہو گیا، یہ حال ہے، مارنا، زید کو مارنا کس حالت میں، باندھ کے۔ لقیتو، میں ملا ہوں، زیدن، زید کے ساتھ، راکبین، اس حال میں کہ ہم دونوں سوار تھے۔ فاعل، ٹھیک ہے نا، وہ اسم نکرہ جو فاعل یا مفعول یا دونوں کی حالت بیان کرے، یا فاعل کی بیان کر رہا تھا، جاء زید راکب، زید فاعل تھا، کس حال میں آیا، سواری کر کے آیا۔ یہاں مفعول کی حالت بیان کرا تھا، میں نے مارا زید کو کس حال میں، کہ باندھ کے۔ اور یہاں لقیت زیدن، میں زید سے ملا ہوں کس حال میں، کہ ہم دونوں سوار تھے، دونوں کی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فائدہ، فاعل اور مفعول کو ذوالحال کہتے ہیں۔ فاعل جیسے میں کیا کہیں گے، جاء فعل، زیدن ذوالحال، اور راکبن حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر ہی فعل ہو جائے گا فعل کا، فعل اپنے فعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ فائدہ، فاعل اور مفعول کو ذوالحال کہتے ہیں، اور ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے۔ ذوالحال کیا ہوتا ہے، اکثر معرفہ ہوتا ہے، یعنی یہ زیدن، یہ معرفہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور زیدن یہاں بھی معرفہ ہو جائے گا۔ معرفہ آپ نے پڑھ کے ہے نا، معرفہ اور نکرہ، معرفہ کی اقسام آپ نے پڑھی ہیں، اکثر معرفہ ہوتا ہے۔ اور اگر یہ نکرہ ہو، یعنی ذوالحال نکرہ ہو، تو حال کو ذوالحال پر مقدم کرتے ہیں، پھر حال پہلے آ جاتے ہیں، جیسے جانی راکبن رجل، اصل میں جانی زید راکبن تھا نا پیچھے، وہ کیونکہ وہ معرفہ تھا۔ اب کہتے ہیں اگر وہ ذوالحال نکرہ ہو تو پھر حال کو پہلے لاتے ہیں، جانی راکبن رجل، آیا ایک آدمی اس حالت سواری میں۔ نیز حال کا بھی جملہ بھی ہوتا ہے، حال جو پورا آگے جملہ بن جائے گا، جیسے رأیت الامیر، میں نے دیکھا امیر کو، وہو راکبن، اس حال میں کہ وہ سوار تھا، ٹھیک ہے۔ رأیت الامیر وہو راکبن، الامیر دیکھا میں نے، الامیر ذوالحال، اور واو حالیہ، اس کو کہتے ہیں واو حالیہ، ہوا مبتدا، راکبن خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر یہ حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ مفعول بھی ہو جائے گا۔ رأیت فعل بفعل، میں نے دیکھا ہے امیر کو اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ تو یہ آج آپ نے پڑھا ہے حال، یہ بھی منصوبات میں ہوتا ہے، یعنی اس میں یہ حالت نصبی میں ہوتا ہے، جیسے زیدن ہو گیا، راکبن ہو گیا، مشدودن ہو گیا۔ اچھا، تمیز، وہ اسم جو عدد یا وزن یا پیمائش یا ناپ سے ابہام دور کرے۔ عدد میں، پیمائش میں، ناپ میں ایک ابہام ہوتا ہے نا، وہ ابہام دور ہو جاتا ہے
जिस चीज़ से उसे कहते हैं तमीज़। मसलन मैं कहता हूँ इंदी अहद अशरा, मेरे पास 11 है। अब ये जो ये अदद में इबहाम था, क्या 11 है? राजुलन आदमी, मेरे पास 11 आदमी हैं। क्या कहेंगे? राजुलन, इसे कहते हैं तमीज़, ठीक है? जो इबहाम होता है ना अदद में, वो क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। इंदी अहद अशरा राजुलन, ये भी क्या हो जाएगा? मंसूब, कि मेरे पास कितने हैं? 11 बंदे हैं। इंदी रितलुन, मेरे पास एक रितल है, किस चीज़ की? ज़ैतन, ज़ैतून की। इंदी रितलुन, एक पैमाना है, मेरे पास मतलब पैमाना है 4 किलो, 5 किलो, किस क्या है? ज़ैतन, ज़ैतून है। मा फ़िस समाई, नहीं है आसमान में, कद्र राहतिन सहाबन, एक थोड़ा-सा भी टुकड़ा नहीं है, किस चीज़ का नहीं है आसमान में? सहाबन, सहाबन यानी बादलों का, ठीक है? ये भी, इसे भी कहते थे। इंदी कफ़ीज़ान, मेरे पास 2 कफ़ीज़ हैं, ये 2 पैमाने हैं। किस चीज़ के हैं? अब ये इसमें क्या था? इबहाम था। बुर्रन, गंदम, उसने इबहाम को क्या कर दिया? दूर कर दिया। ये चीज़ें आगे काम की है बड़ी। आखिर में लास्ट है मफ़ऊल बिही की तारीफ़। वो इस्म जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़या, उसे कहते हैं मफ़ऊल बिही। फ़ाइल का फ़ेल वाक़या, जैसे दरबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा है अमरन, अमर को। दरबा मारा है ज़ैदुन, ज़ैद ने अमरन, अमर को मारा है। तो ये फ़ेल, ये फ़ाइल, ये मफ़ऊल बिही। तंबीह, ख़्याल रहे कि जुमला महज़ फ़ेल और फ़ाइल से मिलकर मुकम्मल हो जाता है। इसी तरह कहा जाता है कि अल मंसूबात फ़ादिलतुन, कि मंसूबात जो है ना वो इज़ाफ़ी चीज़ें होती है। असल में फ़ेल और फ़ाइल जुमला मुकम्मल हो जाता है, लेकिन मंसूबात में आगे ये ज़वायद चीज़ें होती हैं। तो आपने ये बहुत अहम चीज़ें पढ़ी हैं, इनको ज़रा बार-बार देखेंगे। ये जब हम कुरान पाक अब बार-बार पढ़ेंगे ना, उसमें देखेंगे कि ये जो मंसूब है किस हालत में है, ठीक है? मफ़ूल मुतलक है, मफ़ूल फ़ी है, मफ़ूल माअू है, मफ़ूल लहू है, हाल है, तमीज़ है, या मफ़ूल भी है। सवालात के आपको आपने देख लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरफ़े बहाई, यहाँ से हमने गर्दान पढ़ ली थी पहले, और कल परसों मैंने आपको बता भी दी थी। मदरबुन, मारने की एक जगह, ठीक है? मदरबुन, मीम पर ज़बर आ जाएगी, ठीक है? सेकंड लास्ट पे भी ज़बर आ जाएगी। मदरबुन, मारने की जगह, मदरबान, मारने की 2 जगह, मदारिबु, मारने की सब जगह, मारने की सब जगह। मुदैरिबुन, थोड़ा मारने की एक जगह, ठीक हो गया? मदरबुन। आगे है मिदरबुन, मारने का आला, जिस चीज़ से वो मारी जाती है ना कोई चीज़, वो उसको आला कहते हैं। मिदरबुन, मिदरबान, मदारिबु, मुदैरिबुन। मिदरबतुन, मारने का एक दरमियाना आला, मिदरबतान, मदारिबु, मारने के सब दरमियाने आले, और मुदैरिबतुन, थोड़ा मारने के आले। मिदराबुन, मिदराबान, मदारिबु, मुदैरिबुन, मुदैरिबतुन, ठीक है? तो यहाँ ज़ुल्फ़िकार साहब फरमा रहे थे कि ये जो है ना मदारिबु, और यहाँ मदारिबु, ये तकरीबन एक हैं। तो कैसे पता चलेगा? असल में वो जो इस्म होगा ना उसकी वाहिद निकालेंगे तो पता चल, मदरबुन हम पढ़ रहे थे, मदरबुन, मदरबान, मदारे, मुदैरिबुन, ये मैंने बताया भी था, ठीक है? इसमें ज़र्फ़ है, और मिदरबुन, मिदरबान, मदारिब, मुदैरिब, मिदरबतुन, मिदरबतान, मदारिब, मुदैरिबतुन, मिदराबुन, मिदराबान, मदारिब, मुदैरिब, मुदैरिबतुन। यहाँ एक ज़ुल्फ़िकार साहब कह रहे थे कि ये जो है मदारिब, ये वाला मदारिब और ये वाला मदारिब, इसमें फ़र्क क्या मालूम हो जाएगा? तो वो ये चूँकि ये जमा है, ठीक है? तो कोई भी इस्म इस हिसाब से आएगा तो उसकी वाहिद देखेंगे, वाहिद ज़ाहिर मदरबुन होगी, और इसकी जो है वाहिद वो मिदरबुन होगी। तो ये आपने इसमें आला याद करना है, मिदरबुन, मिदरबान, मदारिब, मुदैरिब, मिदरबतुन, मिदरबतान, मदारिब, मुदैरिबतुन, मिदराबुन, मिदराबान, मदारिब, मुदैरिबुन, मुदैरिबतुन। ठीक हो गया? आगे इसमें तफ़सील है, अदरबु, अदरबान, अदरबून, अदारिबु। ये इसमें तफ़सील इसकी मैंने वज़ाहत पूरी की थी। अदरबु, अकबरु, अकबरान, अकबरुन, इसमें तफ़सील जिसमें ज़्यादती का माना आता है, अकबरु बड़ा, जैसे अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अकबरान, अकबरून, अकाबिरु, उकैबिरुन, कुबरा, कुबरयान, कुबरयातुन, कुबरुन, कुबैरिन, में अकबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है? इसी तरह असगरु, ये असगरु, असगरान, असगरून, असागिर, उसे आगे मुअन्नस के सुगरा, सुगरा, सुगरयान, सुगरयातुन, सुगरुन, सुगैरा। ये यानी इसी वज़न पर बहुत सारी और चीज़ें आगे आएँगी।
आगे मा अदरबु अदरबिही दारुबा दारुबत, ठीक है? ये फ़ेल ताज्जुब है। तो यहाँ आपकी जो है ना गर्दान जो कबीर वो मुकम्मल हो गई है। ठीक हो गया? अब हम एक मरतबा फिर पीछे से फिर दोहराएँगे इसको, ताकि जो थोड़ी बहुत यादें वो पुख्ता हो जाए, जिनमें कमी जो रह गई है ना वो कमी ना रहे। तो हम माज़ी से फिर करेंगे यहाँ से। दरबा दरबा दरबू दरब दरबता दरबना दरबता दरबतुमा दरबतुम दरबती दरबतुमा दरबतुना दरबतु दरबना। तो माज़ी जो है जिस तरह हमने पहले याद की, इसको मज़ीद बेहतर तरीके से हम इसको क्या करेंगे, याद करेंगे और कोशिश करेंगे कि दारबा दरबा दरबू, दोरिबा दोरिबा दोरिबू, मा दरबा मा दोरिबा, सामिया सामिया सामियू, सुमिया सुमिया सुमियू, मा सोमिया। ठीक है? माज़ी यहाँ कंप्लीट कर देनी है। फ़तह फ़तह फ़तहु, फ़ोतिया फ़ोतिया फ़ोतियु मजहूल, मा फ़तह मालू मा फ़ोतिया मजहूल। ठीक है? इसी तरह सारी गर्दानें नासरा नासरा नासरू, मा नासिरा मा नुसिरा। तो आपने इस माज़ी को कल ये कंप्लीट करके आपने सुनाना है, अपने ग्रुप्स में सुनाना है, मुझे बताना है और 2 पेज शुरू वाले इनको आपने पढ़ना है। शुरू में जो हमने 2 पेज पढ़े थे ना, सबसे पहले ये देखिए, लुगत अरब की कलमात 3 किस्म के, जैसे रजुल इसम, जैसे रजुल, फ़ेल जैसे दरब दहरज, हर्फ जैसे मिन, ठीक है? और फिर इसम की 3 किस्म है, सुलासी, रुबाई, खुमासी। सुलासी 3 हरूफ वाले इसम को कहते हैं, ज़ैदुन, ठीक है? और रुबाई और खुमासी और ये वाली 2, तो ये आपने 2 पेज इसके आपने याद करने हैं, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंशाउल अरबिया, ठीक है? अद्दर्सुस्सानी वल इशरून, 22वां सबक, 22वां सबक। ताउस मोर, नमलतुन चूंटी, ज़ुबाबुन मक्खी, बऊदुन मच्छर, रीशुन पे पर, तलस वो काटते, यलस वो काटता है, लाकिन लेकिन। फिल हदीकत ताउसन, फिल हदीकत ताउसन, हदीका हमने पहले से पढ़ा था, हदीका बाग में मोर है। नमलतुन सगीरतुन, छोटी चूंटी, तमशी काटती, इला नमलतुन कबीरतन, बड़ी यानी चलती है, तमशी चलती, छोटी चूंटी चलती है बड़ी चूंटी की तरफ। यलसउल बऊदु, काटता है मच्छर, फी रिजले, राजुल आदमी की टांग पर। अदबाबु, मक्खी, यतीर उड़ती है, फौक रासी, सर के ऊपर। रीशुत तायरी, मोर का पैर। ला ततीरुन नमलतो, ठीक है? चूंटी नहीं उड़ती, वलाकिन लेकिन यतीरुल बऊदु, लेकिन मच्छर उड़ता है, वह दुबाबो और मक्खी उड़ती है। ला यलसउ दुबाब, ला यलसउ नहीं काटता कहीं काटती मक्खी, वला के लेकिन यलसउल बऊदु, मच्छर काटता है। फिर सूरत इस तस्वीर में खम्सत नमलिन, 5 चूंटियां हैं। हलिन नमल, तो क्या चूंटी ततीर उड़ती फिर आसमान में? ला नहीं, बल्कि अन नमल तो, ठीक है, जो चूंटी है तसीर चलती है अर्दी जमीन पर। तो आगे मैंने बताया कि ये खास तौर पर ये जो आपकी तमरीन है, इस तमरीन को अगर आपने जितनी तरह अच्छी तरह से याद कर लिया ना, इस तमरीन को, इस वाली को, तो ये वाली आसान हो जाती है आपकी नीचे वाली, कोई इसमें दिक्कत पेश नहीं आती। मसलन एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ ये देखें, हल नम्रत तलसोफी कदमी के, क्या आपके पाँव पर काटती है, ठीक है? अन्नमलतो, चूंटी, ला नहीं, बल्कि अन्नमलतो, चूंटी, तलसो काटती है, फी यदि, मेरे हाथ पर। अब देखें पहला ही क्या है, मेरे पैर में चूंटी काटती है, तो आपने क्या करना है, अन्नमलतो तलसो फी यदी, और फी कदमी, फी यदी है ना, फी कदमी आपने डाल देना है। वो थोड़ा सा आप गौर करेंगे ना, तो इनमें आपके ये नीचे वाले जवाबात मिल जाएंगे, इससे आपको बड़ा फायदा हो जाएगा। इनको अच्छी तरह समझेंगे तो नीचे वाले समझने क्या हो जाएंगे, बड़े आसान हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तयम्मुम का तरीका हमने कल पढ़ लिया था। तयम्मुम में कितनी बातें फ़र्ज़ हैं? तयम्मुम में सिर्फ़ 3 बातें फ़र्ज़ हैं। पहला फ़र्ज़ नियत, यानी तयम्मुम जब आपने करनी है तो उसमें पहली चीज़ क्या है, नियत है। आपकी नियत काउंट की जाएगी सबसे पहले। नियत यानी गुस्ल या वज़ू या दोनों की पाकी हासिल करने का इरादा। अगर तयम्मुम की नियत की नियत अगर तयम्मुम की नियत हाथ मारने के बाद की तो तयम्मुम होगा, यानी जब ज़मीन पर हाथ मारेंगे ना उससे पहले नियत आपने करनी है, बाद में नहीं। ठीक हो गया? कि तयम्मुम आगे आ रहा है।
دل میں تیمم کا ارادہ فرض ہے اور ساتھ زبان سے کہہ لینے میں بہتر ہے۔ مثلا یوں کہہ کے تیمم کرتا ہوں بے غسلی اور بے وضوئی کی ناپاکی دور کرنے اور نماز جائز ہونے کے لیے بسم اللہ آپ کہہ کر مٹی پر ہاتھ مارے۔ دوسرا فرض پہلا ہے نیت، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ میں تیمم کر رہا ہوں پاکی حاصل کرنے ہے۔ دوسرا سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا کہ بال برابر کوئی جگہ خالی نہ رہے، ٹھیک ہے، نہیں تو تیمم نہیں ہوگا۔ تیسرا فرض ہے دونوں ہاتھ کا کونیوں تک کونیوں سمیت مسح کرنا، ایک کونی سے دوسری کونی، دونوں ہاتھ کا کوہنیوں تک یعنی کونیوں سمیت مسح کرنا، ذرا برابر بھی کوئی چیز نہ رہے۔ داڑھی، مونچھ اور بھووں کے بالوں پر ہاتھ پھیرنا۔ اچھا، منہ کی یہاں بھی وہی حد ہے جو وضو میں ہے، لیکن منہ کے اندر تیمم نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ البتہ دونوں ہونٹ پر جتنا منہ بند کرنے کے بعد کھلا رہتا ہے مسح ضروری ہے۔ نمبر ہاتھ جھاڑنے میں تالی نہ بجے، بلکہ اس کی صورت یہ ہے کہ انگوٹھے سے انگوٹھا ٹکرائے۔ اگر انگلی میں گرد نہ پہنچے تو خلال کرنا فرض ہے، نہیں تو سنت، اور اسی طرح داڑھی میں بھی، ٹھیک ہے۔ اگر انگلیوں میں گرد نہ پہنچی ہو تو خلال کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک ہی تیمم وضو اور غسل دونوں کی نیت کر لی جب ہی کافی ہے۔ غسل اور وضو دونوں کا تیمم ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ میں ادھر آپ کو بتاتا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھیں نا تیمم آپ نے کیسے کرنا ہے، پہلے نیت آپ نے کرنی ہے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں، وضو کر رہا ہوں، یعنی غسل کا یا وضو کا، دونوں بھی آپ کر سکتے ہیں، جیسے آپ نے پڑھا ہے۔ پہلے نیت کرنی، نیت لازمی، اس کے بعد پھر آپ نے ایسے ہی ہاتھ جو ہے نا، یہ بھی آپ نے پڑھا ہے کہ کن کن چیزوں سے تیمم ہوتا ہے۔ مٹی کی جن سے کوئی بھی چیز ہے، ٹائل لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، لکڑی سے نہیں ہوگا، ٹائل ہے، دیوار ہے، کوئی بھی چیز ہے، اسے آپ جو ہے وہ تیمم کر سکتے ہیں۔ آپ نے دونوں ہاتھ اس پر یوں مارنے ہیں، پھر یوں اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، جھاڑنا ہے، یوں جھاڑ کے پھر پورے چہرے پر یوں پھیرنا ہے، کوئی چیز باقی نہ رہے، یہاں سے لے کر یہاں، اور یہ سارا آپ نے اچھی طرح کیا کرنا، پھیرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا فرض نیت کرنا، اس کے بعد دوسرا فرض یہ ہے، پھر تیسرا فرض پھر آپ نے ایسے ہی یوں کر کے، ایسے یوں جھاڑ کے، پھر سارے یوں، یعنی کوئی بھی چیز جو خالی نہ رہے، ایسے یوں کر کے پھر اچھی طرح سے سارا آپ نے دونوں جو ہے نا ہاتھوں کو اس طرح آپ نے تیمم کرنا، یہ آپ کا تیمم ہو جائے گا۔ یہ تیمم کا طریقہ بتایا گیا ہے، تو یہ میں نے آپ کو پریکٹیکل کر کے تھوڑا سا بتا دیا۔ اچھا، آگے کس چیز سے تیمم جائز اور کس سے ناجائز، کس سے نہیں ہوتا؟ تیمم اس چیز سے ہو سکتا ہے جو جنس زمین سے ہو، اور جو زمین کی جنس سے نہ ہو اس سے تیمم نہیں ہوگا۔ اچھا، جو چیز آگ سے جل کر نہ راکھ ہوتی ہے، نہ پگھلتی ہے، نہ نرم ہوتی ہے، وہ زمین کی جنس سے آتی، یعنی کہ زمین کی جنس کون سی ہوگی؟ جو راکھ نہیں ہوتی، پگھلتی نہیں، جلتی نہیں ہے، تو وہ زمین، اس سے تیمم جائز ہے۔ لہٰذا مٹی، گرد، ریت، چونا، سرما، ان ساری چیزوں سے کیا ہوگا، تیمم آپ کا ہو جائے گا۔ جس مٹی سے تیمم کیا جائے اس کا پاک ہونا ضروری ہے، یہ بھی لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر کسی نجاست کا اثر ہو، نہ یہ ہو کہ محض شک ہونے سے اثر نجاست جاتا رہا، یعنی وہ یہ یقین ہو کہ یہ پاک ہے۔ جس چیز پر نجاست گری ہو، سوکھ گئی، اس سے تیمم نہیں ہوگا اگرچہ نجاست کا اثر باقی نہ رہے۔ یہ وہم کہ کبھی نجاست ہوئی ہوگی فضول ہے، اس کا اعتبار نہیں۔ یہ وہم کہ کبھی پتہ نہیں، ایسا نہیں، وہم پہ نہیں، آپ کو اگر سامنے کوئی اثر نظر آتا ہے پھر نہ کرے۔ راکھ سے تیمم جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر خاک میں راکھ مل جائے اور خاک زیادہ ہو تو تیمم جائز ہے، نہیں تو راکھ زیادہ پھر جائز نہیں ہے۔ بھیگی مٹی سے تیمم جائز ہے جبکہ مٹی غالب ہو۔ اگر کسی لکڑی یا کپڑے وغیرہ پر اتنی گرد ہو کہ ہاتھ مارنے سے انگلیوں کا نشان بن جائے تو تیمم جائز ہے۔ گچ کی دیوار پر تیمم جائز ہے، پکی اینٹ پر تیمم جائز ہے، زمین یا پتھر جل کر سیاہ ہو جائے اس پر تیمم جائز ہے۔ تیمم توڑنے والی چیزیں، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں، کسی ایسے مقام پر گزرا کہ پانی 1 میل کے اندر تھا تو تیمم ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، البتہ اچھا آگے مریض نے غسل کا تیمم کیا تھا اور اب اتنا تندرست ہو گیا کہ نہا سکتا ہے تو بس ٹوٹ جائے گا۔ اتنا پانی ملا کے اعضا وضو صرف ایک بار دھو سکتا ہے، تیمم ٹوٹ جائے گا، وضو کر لے، ٹھیک ہے۔
اور آگے کسی نے غسل اور وضو دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کیا تھا، پھر وضو توڑنے والی کوئی چیز پائی گئی یا اتنا پانی پایا گیا جس سے صرف وضو کر سکتا ہے، یا بیمار تھا، اب تندرست ہو گیا کہ وضو نقصان نہ کرے گا اور غسل سے ضرور ہوگا تو صرف وضو کے حق میں تیمم ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ مختصر آپ نے اس کو پڑھا ہے، اس کو ذرا دیکھیے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس سے پہلے جو ویڈیو تھی یا کلاس تھی ہماری، اس میں سے ہم نے تیمم کے پیچھے سے کافی ساری چیزیں ہم نے 2 کلاسوں میں پڑھی ہے۔ تیمم کا بیان، ٹھیک ہے؟ جس کا وضو نہ ہو، نہانے کی ضرورت ہو، پانی پر قدرت نہ ہو یا پانی نہ ہو، تب یہ تیمم کیا جاتا ہے۔ قدرت نہ ہو یعنی ایسی بیماری ہو کہ بندہ وضو کرے گا، غسل کرے گا تو بیماری بڑھ جائے گی، اس کا تجربہ ہے یا حکیم نے کہا ہے، تو اس وقت کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا۔ پانی ہونے کے باوجود تیمم کرے گا، بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے۔ اور دوسرا جب پانی نہ ہو تو پھر تیمم کیا جاتا ہے، 2 چیزیں ہوتی ہیں اس کی، پھر وہ صورتیں آپ نے پڑھی ہیں۔ تو تیمم کا آپ کا یہ باب الحمدللہ مکمل ہوا، اس کے بعد موضوع پر مسح کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔